السلام علیکم۔ وعلیکم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس آیت کا جو آدھا پارٹ ہے امانت، جو مومن کی خوبی ایک امانت، یعنی وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا، اس پر ہماری آخری جو لاسٹ کلاس تھی اس کے اندر بات ہوئی تھی۔ انشاءاللہ اب جو عہد و پیمان ہے، یعنی جو مومن جو وعدہ کرتا ہے کبھی وعدہ خلاف ہو نہیں ہوتا ہے، آج ہم اس پر اپنا مطالعہ اس سے کنٹینیو کریں گے۔ تو آیت آپ کے سامنے ہے کہ جو مومن کی ایک خوبی ہے، پہلی آپ نے ابھی دیکھی ریکیپ میں، ایمان لانے کے بعد وہ نماز میں وہ خشوع اپناتا ہے، یہ پہلی خوبی ہو گئی ایمان کے بعد۔ اس کے بعد کیا ہے؟ لغویات سے دور رہتا ہے، بیکار کی باتوں سے۔ اس کے بعد تیسری خوبی کیا ہے؟ زکوٰۃ کے طریقے پہ وہ عمل کرتا ہے۔ اس کے بعد کیا خوبی ہے؟ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، نمبر 4۔ اور نمبر 5 خوبی جو یہاں آئی ہے، 5 اور 6، وہ اس آیت میں آئی ہے کہ وہ امانت میں کبھی خیانت نہیں کرتا مومن۔ اور جو چھٹی نمبر کی خوبی اس مومن کے اندر ہونی چاہیے وہ ہے وہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا کہ اپنی امانتوں اور اپنے کیے ہوئے عہد و پیمان یعنی وعدوں اور سمجھوتوں کا خیال رکھتے ہیں مومن۔ امانت میں ہم نے یہ سمجھا تھا لاسٹ ٹائم کی جو ایک امانت تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سپرد کی ہیں، اس کو ہمیں اس کا حق ادا کرنا ہے، اور دوسری امانتیں وہ ہوتی ہیں جو سماج ہمارے سپرد کرتا ہے، اور ایک امانتیں وہ ہوتی ہیں جو لوگ ایک دوسرے کو کسی کے طور پر امانت کے طور پر ایک دوسرے کے پاس چیزیں رکھتے ہیں۔ تو یہ 3 طرح کی امانتیں ہم نے سمجھی تھی، اور اس میں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دیکھی تھی جو کہ مسند احمد میں اور بہقی میں آپ کو مل جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے خطبوں میں نا ایک چیز فرمایا کرتے تھے کہ جو امانت کی صفت نہیں رکھتا، یعنی جو امانت کی اپنے اندر خوبی نہیں رکھتا، وہ ایمان نہیں رکھتا، اور جو وعدے کا پاس نہیں رکھتا وہ دین نہیں رکھتا۔ تو یہ بڑی اہم حدیث ہے۔ اکثر یہ خطبوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ہمیں بتایا کرتے تھے کہ جو امانت کی خوبی اپنے اندر نہیں رکھتا، اس کے اندر ایمان نہیں ہے، وہ ایمان نہیں رکھتا، اور جو اپنے وعدے کا پاس نہیں رکھتا وہ دین نہیں رکھتا۔ تو ہم دیکھیں گے دین کا جو دار و مدار ہے پورا ایک وعدوں پر ہی ہے۔ ہم ایک وعدہ کر کے اللہ تعالیٰ سے ہم اس دین میں داخل ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ تو یہ گواہی دے کر یہ ہم نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے، اس وعدے کے بعد ہم اس دین میں داخل ہو گئے، لیکن جو وعدے کی پاسداری ہی نہ کرے اس کا کوئی دین نہیں، اور جو امانت میں خیانت کر دے اس کا کوئی ایمان نہیں۔ ایک شخص نے آپ کے پاس کوئی چیز دی، آپ نے اس میں خیانت کر دی اور واپسی اس چیز کو تھوڑی کمی بیشی کر کے اس بندے کو آپ نے واپسی دے دی، اس کو تو پتہ نہیں چلا، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے۔ تو آپ کا ایمان اللہ تعالیٰ پر نہیں ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، کیونکہ جو لوگوں کے وعدے اور امانتوں کا وہ خیال نہ رکھے، وہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں اور امانتوں کا کیا خیال رکھے گا۔ اس لیے اس حدیث میں بتایا گیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خطبوں میں یہ حدیث امت کو بتایا کرتے تھے کہ جو امانت کی صفت یعنی خوبی اپنے اندر نہیں رکھتا وہ ایمان نہیں رکھتا، اور جو وعدے کا پاس نہیں رکھتا وہ دین نہیں رکھتا۔ اور ایک جو بڑی فیمس حدیث ہے کہ صحیح بخاری میں بھی حدیث وہ موجود ہے الگ الگ نمبرنگ پہ، اور جو 34 نمبر پہ ہم نے صحیح بخاری کی حدیث دیکھی تھی اس میں بھی یہ دونوں چیزیں آئی ہیں، لیکن یہ دونوں چیزیں کس کے لیے آئی ہیں وہ ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ اگر یہ ہمارے اندر ہیں، ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں، ہم وعدہ خلافی کر رہے ہیں، کہیں ہم اس کیٹیگری کے لوگ تو نہیں ہیں۔ تو وہ حدیث تھی کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 4 عادتیں جس کسی آدمی میں بھی ہو جائیں، جس کسی انسان میں بھی وہ 4 خصلتیں پائی جائیں، وہ پورا منافق ہے، خالص منافق ہے۔ اور ان چاروں میں سے اگر کسی میں ایک ہو تو وہ بھی اس کا نفاق ہے، یعنی وہ اتنا منافق ہے جتنی اس کے اندر وہ صفت ہے، جب تک کہ وہ اسے نہ چھوڑ دے جب تک وہ منافق ہی رہے گا۔ اور وہ 4 کیا ہے؟ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امین بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرے،
امین بنایا جائے اسے، اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ یہ ہے پہلی منافق کی نشانی۔ دوسری کیا نشانی ہے؟ کہ بات کرتے وقت جھوٹ بولے، بات کرتے وقت جھوٹ بولے۔ اب بات کرتے وقت ہمیشہ تو کوئی جھوٹ نہیں بولتا، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی جہاں بھی اس کا مفاد ہو، جہاں بھی اس کے فائدے جڑے ہوئے ہوں، جھوٹ بولنے سے اس کا فائدہ ہو رہا ہو، وہاں وہ جھوٹ بولنے میں ہچکچائے نہیں، ایک دم سے اس چیز کو بول دے۔ کیونکہ 24 گھنٹے جھوٹ کوئی بھی نہیں بول سکتا، 24 گھنٹے نہیں بولتے جھوٹ۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جب بات کرتے وقت جھوٹ بولے، یعنی جہاں بھی اس کا مفاد ہو، جہاں بھی اس کا فائدہ ہو، وہاں جھوٹ سے اس کا فائدہ ہوتا ہے تو وہ جھوٹ بول دیتا ہے، اس میں کوئی ہچکچاہٹ وہ نہیں کرتا۔ اور جب کسی سے عہد کرے یعنی وعدہ کرے تو اسے پورا نہ کرے، یہ منافق کی تیسری نشانی ہے۔ جب کسی سے وعدہ کرے گا اسے پورا نہیں کرے گا ہرگز، اور جب کسی سے لڑے تو گالیوں پر اتر آئے۔ یہ چار نشانی ہے منافق کی، جس میں سے دو نشانی ہماری آیت سے ریلیٹڈ ہے، ایک امانت اور ایک وعدہ خلافی۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی خوبیوں میں ہی اس چیز کو اللہ تعالیٰ لائے ہیں کہ مومنوں کی خوبی یہ ہوتی ہے، مومن امین ہوتا ہے، وعدے کی پاسداری کرتا ہے۔ اس کے اپوزٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے منافق کی یہ نشانی بتائی ہے کہ منافق کیا ہوتا ہے؟ وہ امین نہیں ہوتا ہے، وہ وعدہ خلاف ہوتا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے، اپنا جائزہ ہمیں لینا ہے اس آیت کے اندر رکھ کر، ہمیں خود کو دیکھنا ہے کہ کہیں ہم اس منافق والی کیٹیگری کے لوگ تو نہیں ہیں۔ اور امانت کے تعلق سے تو ہم نے پچھلی کلاس میں بات کر لی تھی کہ جو عہدہ ہوتا ہے وہ بھی امانت ہے، ٹھیک ہے، جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی امانت ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی امانت ہے قرآن، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے، اس کا بھی ہمیں حق ادا کرنا ہے، اس میں بھی ہمیں خیانت نہیں کرنی ہے۔ لیکن جو وعدے کے تعلق سے بات تھی وہ ہماری رہ گئی تھی کیونکہ ٹائم پورا ہو چکا تھا، تو اس لیے یہاں جو بات ہے وعدے کے تعلق سے اس کو انشاءاللہ ہم اب کور کرتے ہیں۔ اور اب اپنی امانتوں اور اپنے کیے ہوئے عہد و پیمان یعنی وعدوں اور سمجھوتوں کا خیال رکھتے ہیں مومن۔ تو یہاں کون کون سے وعدے اور سمجھوتے یعنی کون کون سی ایگریمنٹ یہاں اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں وہ ہم سمجھ لیتے ہیں۔ ایک وعدہ تو وہ ہوتا ہے جو خدا اور انسان کے بیچ ہوتا ہے۔ ایک طرح کے وعدے وہ ہوتے ہیں کہ جو بندہ اپنے رب سے کرتا ہے، یا رب کے وہ وعدے ہیں جو اللہ تعالیٰ انسان سے کرتا ہے کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو یہ میرا وعدہ تمہارے ساتھ یہ ہے۔ تو ایک وعدہ تو یہ ہوا، اس کیٹیگری کے وعدے ہوئے۔ مومن ان وعدوں کا بھی خیال رکھتا ہے، اپنے رب سے کیے ہوئے وعدوں کا بھی وہ خیال رکھتا ہے۔ دوسرا وعدہ کیا ہوا کہ انسان اور انسان کے بیچ وہ کچھ، ہاں، پہلا تھا انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان، دوسرا وعدہ ہے انسان اور انسان کے بیچ۔ انسان اپنے جو دوسرے انسان ہیں ان سے بھی مطلب کوئی نہ کوئی وعدہ کرتا ہے، کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ کرتا ہے، تو مومن ان کا بھی خیال رکھتا ہے، انسانوں سے کیے ہوئے وعدوں کا بھی وہ خیال رکھتا ہے۔ تیسری طرح کے وعدے ہو رہے ہیں، وہ یہ وعدے ہیں ایک قوم کا دوسری قوم سے وعدہ، ایک قوم کا دوسری قوم سے ایگریمنٹ۔ مومن اس کا بھی خیال رکھتے ہیں، یہ انٹرنیشنل لیول پر بات جائے گی، ایک ملک کا دوسرے ملک سے کیا ایگریمنٹ ہے۔ جو مسلم کنٹری ہے وہ کبھی اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹے گی، بھائی ایگریمنٹ میں یہ بات ہے، 10 سال تک کے لیے ہم میں سیز فائر ہے، یا 10 سال تک کے لیے پیس ہے، تو ہم 10 سال تک ایسے ہی رہیں گے۔ وعدہ خلافی آپ کی طرف سے ہوئی تو نہیں چھوڑیں گے ہم۔ یہ انٹرنیشنل لیول پہ یہ وعدے ہوتے ہیں، یہ ایگریمنٹ ہوتے ہیں جس میں سگنیچر ہوتے ہیں۔ تو پہلا وعدہ ہے انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو بندے کا وعدہ ہوتا ہے، دوسرا انسان اور انسانوں کے درمیان وہ وعدے ہوتے ہیں، تیسرا جو وعدے ہوتے ہیں وہ ایک قوم کا دوسری قوم سے وعدے ہوتے ہیں، ایگریمنٹ ہوتے ہیں۔ تو مومن کیا کرتا ہے؟ ان تینوں وعدوں کو پورا کرتا ہے، ان تینوں میں سے کسی میں بھی وہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ اور جو کچھ انسانوں کے، اگر میں وعدوں کے اگزامپل دوں آپ کو، کہ جیسے کہ اگر کوئی انسان کوئی جاب کر رہا ہے کسی کے پاس، تو اس کا ایک ایگریمنٹ ہے اس سے، یہ ایگریمنٹ امپلائڈ ہے، وہ یہ کہتا ہے آپ کو ہمارے یہاں 8 گھنٹے ڈیوٹی دینی ہے، آپ کو 10 سے 6 آنا ہے ہمارے پاس، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہم آپ کو لنچ کے لیے دیں گے۔
लेकिन आपको 10 से 6 यहाँ ड्यूटी देनी है। तो और आपने उस पर एग्री कर लिया, हाँ आप मुझे सैलरी बताइए, अच्छा आपकी सैलरी 25,000 है, 30,000 है, आपने उस पर एग्री कर लिया और उसके कॉन्ट्रैक्ट पे आपने साइन कर दिया। तो ये वादा हो गया आपका उससे कि आप वो 8 घंटे उसे देंगे और उसके एवज में आप सैलरी लेंगे। अब कोई बंदा ये करे कि वो 8 घंटे उसे ना दे, 8 घंटों में से वो 4 घंटे कुछ और काम करने लगे, उसका काम ना करे जिस काम पे उसने लगाया है, और सैलरी उससे पूरी ले। यानी वो मालिक तो अपना वादा पूरा कर रहा है कि उसको पूरी सैलरी दे रहा है, लेकिन आप अपना वादा पूरा नहीं कर रहे हैं कि मैं 8 घंटे ड्यूटी दूंगा। आप ड्यूटी पे 1 घंटा लेट जा रहे हैं, आप ड्यूटी से 1 घंटा पहले आ जा रहे हैं। तो ये भी वादा है, ये भी आपने वादा कर लिया है। इस वादे को भी आपको पासदारी करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप उस मुआहिदे से निकल जाइए कि मेरी नहीं बन रही है, मुझसे नहीं होगा ये। या दूसरा वादा कीजिए, आप सैलरी बढ़ाइए, मैं टाइम कम करता हूँ। तो लेकिन जब आपने एक वादा तय कर लिया, तो आप उसके बीच कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। उसमें अगर कोई दूसरा काम करना है तो जिससे आपका वादा है उससे आप इजाजत लेके कोई दूसरा काम करेंगे कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, कर लो। ये है असल बात। हमारा मुआशरा इस चीज का ख्याल नहीं रखता। आप घर में मजदूर लाएंगे मतलब 8 घंटे के लिए, तो मजदूर क्या करेगा कि मालिक सामने नहीं है तो वो बैठ जाएगा। या आप कोई दूसरे कारीगर लाएंगे तो वो क्या करेंगे, आप उन्हें पूरी दिन की दिहाड़ी दे रहे हैं लेकिन वो काम नहीं करेंगे। फिर वो दिहाड़ी पे आएंगे, वो कि जब तक ठेकेदार उनके दरमियान मौजूद है वो काम पे मतलब चलते रहेंगे, लेकिन वो गया वो खत्म, वो स्पीड कम कर दी। तो ये क्या हुआ, ये वादा खिलाफी है, हमें पता ही नहीं है कि ये भी वादा है। असल चीज ये है, हमारा इस तरफ कभी मतलब कि ध्यान जाता ही नहीं है। ये वादा है, आपने एग्रीमेंट किया है उससे। वादा यही नहीं होता कि मैं, हाँ शपथ लेता हूँ कि मैं जो भी कहूँ मैं, हम दोनों में आपके हाथ पे हाथ रख के ये वादा करता हूँ कि मैं ऐसा करूंगा। ये भी ये वादा होता है, लेकिन इन अल्फाज के अलावा भी मतलब वादे होते हैं। एक वादा उसमें से ये है, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं या अगर आप कहीं एज अ टीचर किसी स्कूल में हैं, ठीक है, वहां आप बच्चों को पढ़ाने के पैसे ले रहे हैं, अगर आप उस टाइम में बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं तो आपकी वो सैलरी आपके लिए जायज नहीं है। ये इतनी बड़ी बात है, वो सैलरी हराम हो जाएगी आपकी। जो गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर बैठे रहते हैं, उनका गवर्नमेंट से क्या एग्रीमेंट है, हम बच्चों को पढ़ाएंगे। यही तो एग्रीमेंट है उनका, हम बच्चों को पढ़ाएंगे पूरे टाइम पर। लेकिन वो बच्चों को टाइम पे नहीं पढ़ाते, वो सोते रहते हैं क्लास में, वो क्लास ही नहीं जाते। तो ये क्या हुआ, उनकी सैलरी हराम हो जाएगी, सैलरी हराम हो जाएगी उनकी। ऐसे ही जो टीचर्स हैं उनको भी ख्याल रखना चाहिए। आप जो सैलरी जो ले रहे हैं वो किस चीज की ले रहे हैं। आप बच्चों को पढ़ाने की सैलरी आपको मतलब दी जा रही है, तो उस चीज का आपको ख्याल रखना है। अगर वो काम आप नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, वो सैलरी आपके लिए हराम हो जाएगी। वो जो जॉब आप मतलब कर रहे हैं, कहीं भी है हॉस्पिटल में या कोई से भी इदारे में, फैक्ट्री में, लेकिन जो टाइम आप उसको नहीं दे रहे, तो आपकी सैलरी हराम हो रही है मेरे भाई। आपको वो करना पड़ेगा, या तो आप उस वादे से निकल जाएं। आप कहें हमारा ठेके का काम है, आप हमें काम बताइए, ये है इतने रुपए मतलब कि देंगे, बस आपको काम मिल जाएगा। हम इसे 5 दिन में करें, 10 दिन में करें, आप वो मतलब कि करें। फिर आप परसेंटेज पे काम करें फिर। लेकिन अगर आप फिक्स टाइम करके अगर कोई वादा करेंगे तो वहां आपको उसको देना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि परसेंटेज पे करें, एग्रीमेंट ऐसा कर लें कि इतने इतने रुपए इस काम के लेंगे। तो ये मोमिन को इस चीज का भी ख्याल रखना चाहिए, कहीं हम कोई वादा खिलाफी तो नहीं कर रहे हैं। हमने किसी को 8 घंटे दिए हैं और उस 8 घंटे की हम सैलरी अगर ले रहे हैं और 8 घंटे के बीच में हमने 3 घंटे तो अपने ही काम कर लिए, तो 3 घंटे की सैलरी तो हमारे पास हराम आ गई ना। 5 घंटे की तो जायज है, 3 घंटे की हराम आ गई, एक्स्ट्रा आ गई, तो वो पैसा हमारे लिए हराम हो जाएगा। ठीक है, एक वादा तो ये हुआ। एक वादा और होता है, वो होता है निकाह का वादा। एक लड़की और एक लड़का एक मुआहिदा करते हैं, वो कि लड़की वो लड़के को कबूल करती है और लड़का लड़की को कबूल करती है। वो क्यों कबूल करता है, तो ये भी एक वादा है। उसमें क्या वादा है कि हम दोनों एज अ शोहर और बीवी हैं, मैं एज अ बीवी अपने शोहर के हुकूक का ख्याल रखूंगी और एज अ शोहर मैं अपनी बीवी के हुकूक का ख्याल रखूंगा। ये वायदा निकाह में इम्प्लाइड होता है।
لیکن نکاح کرنے کے بعد جو شادی کے بعد کیا دیکھا جاتا ہے، شوہر بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا تو وعدہ خلافی کر رہا ہے. آپ نے نکاح کیا ہے، آپ کی بیوی ہے یہ، آپ وعدہ خلاف ہوں گے وہاں. بیوی اگر شوہر کے حقوق ادا نہیں کر رہی تو بیوی مطلب وہاں مطلب کہ وعدہ خلاف ہے. ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ہمارے معاشرے میں اس چیز کو وعدہ سمجھا ہی نہیں جاتا، جبکہ نکاح ایک ایگریمنٹ ہے، ایک سوشل ایگریمنٹ ہے. آپ نے پورے سماج کے سامنے نکاح کا حکم اعلانیہ کرو، پورے سماج کے سامنے آپ نے اس بات کا عہد کیا ہے کہ میں ان کے نکاح میں آتی ہوں، میں ان کے نکاح میں آتا ہوں. نکاح میں آنے کا مطلب کیا ہے؟ یا تو آپ پھیرے لیجئے، نکل جائیے یہاں سے. لیکن اگر آپ ورڈ نکاح کا یوز کر رہے ہیں اور آپ کا نام مسلمان والا ہے، تو نکاح ایگریمنٹ کے بعد جو ذمہ داری آتی ہیں وہ بھی نبھانی آپ کے اوپر فرض ہے. وہ اس میں آٹومیٹک ایک وعدہ امپلائڈ ہے اس کہ کسی لڑکی سے نکاح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حقوق ادا کرنے. اگر اس کے حقوق ادا نہیں کر رہے تو آپ وعدہ خلافی کر رہے ہیں. اگر لڑکی اپنے شوہر کے حقوق ادا نہیں کر رہی نکاح کے بعد تو وہ بھی وعدہ خلاف ہے. اور مومن وعدہ خلافی نہیں کرتا. اس چیز کا ہمیں وہ خاص خیال رکھنا چاہیے. ایک اور ایک اور وعدہ نہیں ہوتا، لیکن اس میں یہ چیز سمجھی جاتی ہے کہ وہ ظاہری طور پر تو مطلب کہ وعدہ نہیں ہے، لیکن اس میں انویسٹ ایسا ہی کیا جاتا ہے کہ جیسے اس کو بھی کہ وعدے کی کیٹیگری میں ڈالا جا سکتا ہے. والدین ہوتے ہیں، والدین اپنی اولاد پہ انویسٹ کرتے ہیں. وہ کرتے ہیں، بچپن سے ان کی کفالت کرتے ہیں، ان کو بہترین اسکول میں پڑھاتے ہیں، ان کو بہترین کالج میں ایڈمیشن دلاتے ہیں. اس کے بعد ان کو ایک سکسیسفل دنیا کے اعتبار سے ان کو انسان بناتے ہیں. تو اس میں یہ بات امپلائڈ ہوتی ہے کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو یہ ہمارا سہارا بنے گا. امپلائڈ ہوتی ہے یہ بات. یہ سوچ کر وہ والدین اس پر آنکھیں صرف کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا لڑکا ہے، ہمارا کاندھوں کا سہارا بنے گا یہ. لیکن والدین نے تو اپنی مطلب کی ذمہ داری پوری ادا کر دی، اس کو سکسیسفل بنا دیا اور اس کو آگے تک پہنچا دیا. وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا. لیکن بڑھاپے میں آ کر وہ والدین کو چھوڑ دے تو جو والدین نے یہ سوچ کر اس پر انویسٹ کیا تھا تو وہ تو اس کا آؤٹ پٹ نہیں دے رہا ہے. تو یہ بھی وعدے کی کیٹیگری میں جائے گا، یعنی والدین کا اور اولاد کا وعدہ یہ ہوتا ہے. اس میں کبھی دونوں آپس میں بیٹھ کر کبھی وعدہ نہیں کرتے. گھر والے بیٹھ کر کئی بات کہ اپنے بیٹے سے وعدہ نہیں کرتے کہ بیٹا جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو میرا تجھ سے یہ وعدہ ہے، میں نے تجھے پالا ہے، تو مجھے پالنا نہیں. اسلام کے اندر آپ ہیں، آپ مومن ہیں، آپ مسلمان ہیں، تو یہ باتیں آپ کو پتا ہونی چاہیے. ہمارے والدین کے کیا حقوق ہیں. انہیں آپ بڑھاپے میں اولڈ ایج ہوم نہیں بھیجیں گے جو کہ بھرے پڑے ہیں آج کے معاشرے میں. اور الحمدللہ ہماری قوم اس سے بھی بچی ہوئی ہے. چاہے مسلمان غریب ہے، رکشہ چلاتا ہو، لیکن والدین کو اپنے گھر میں ہی رکھتا ہے، اپنے گھر میں ہی رکھتا ہے. الحمدللہ ابھی ہمارا معاشرہ، ہمارا جو مسلم قوم ہے وہ اتنی کرپٹ ابھی نہیں ہوئی ہے. تو یہ چیز ابھی ہمارے اندر باقی ہے، لیکن اس کو آگے بھی وہ کنٹینیو رکھنا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جس میں امپلائڈ ہیں یہ وعدے. ٹھیک ہے، یہ وہ وعدے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن یہ بھی وعدے ہیں جو ظاہری طور پہ ہم کسی سے کہتے ہیں. وہ تو آپ سب کو پتہ ہی ہے، اس کو تو بتانے کی کوئی زیادہ حاجت بھی نہیں ہے، زیادہ ڈیٹیل میں جانا بھی نہیں ہے. آپ نے ایک شخص سے کہا کہ بھائی 2 سال بعد میں آپ کو آپ کا یہ کام کر دوں گا، تو یہ وعدہ ہو گیا آپ کا. آپ نے کہا کہ میں آپ کو 3 دن بعد وہاں کھڑا ملوں گا، آپ کو وہاں جانا چاہیے، وعدہ ہو گیا. یہ وعدے میں کہنا نہیں پڑتا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہاں وہاں ملوں گا. وعدہ وعدہ ورڈ بار بار ریپیٹ نہیں کرنا پڑتا، وہ بات امپلائڈ ہوتی ہے اس میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے، ایک روایت ہے. اس کی سند کی ابھی تحقیق میری نہیں ہے، لیکن ایک روایت ہمیں ملتی ہے سیرت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کسی شخص نے کہہ دیا تھا کہ آپ مطلب یہیں رہیں، میں آتا ہوں ابھی. ٹھیک ہے، یہ کہہ کر وہ چلا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہہ دیا تھا ٹھیک ہے میں یہیں ہوں جب تک آپ آئیں گے. وہ شخص گیا اور جا کر بھول گیا. 3 دن بعد لوٹا اور وہ بھی یاد نہیں آیا اس کو. وہاں سے گزر ہوا، آپ ابھی تک یہی ہیں. آپ کہہ کر گئے تھے اور میں نے کہا تھا ہاں میں آپ کو یہیں ملوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی پرسنل حاجات کے لیے اور وہ جو پرسنل حاجات ہیں ان کے لیے ہی جایا کرتے تھے صرف وہاں سے، اور وہ بھی اپنی جگہ کسی کو رکھ کر.
کہ آپ یہاں رہیں، اگر وہ شخص آئے تو بتا دینا کہ میں کہیں گیا نہیں ہوں، میں ابھی آ رہا ہوں، 3 دن بعد لوٹے۔ یہ دیکھیں وعدے کی کتنی پاسداری ہے، اگر آپ نے ایک بات کہہ دی تو کہہ دی، پیچھے نہیں ہٹ سکتے آپ، وعدہ خلاف مومن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چیزیں ہیں، ہم آج کل کہتے ہیں کہ ہاں ہم آ رہے ہیں پرسوں، اور پرسوں ہم نہیں پہنچتے، سامنے والے نے ہمارے لیے انتظام کر لیا۔ ہم بول رہے ہیں کہ بارات میں ہم 150 آدمی آ رہے ہیں، 300 آدمی لے گئے، وہی وعدہ خلافی کر رہے ہو آپ، ظلم کر رہے ہو سامنے والے پر۔ 150 بھی نہیں جانے چاہیے، لیکن جو ہمارے معاشرے میں ہے، 150 بھی نہیں جانے چاہیے، لیکن ہمارے معاشرے میں بتاتے ہیں نا، نہیں ہم تو کہاں 80 90 لوگ رہیں گے، ہم بس گھر گھر کے رہیں گے، اور بعد میں دیکھا ان ٹائم پہ تو وہ بھائی 400 آدمی وہ مطلب بارات میں لے گئے۔ بھائی کیا ظلم کر رہے ہو سامنے والے پہ، آپ نے وعدہ کیا کیا ہے اس سے؟ یہ چیزیں ہیں، ہم خیال نہیں رکھتے ان کا۔ اب یہ دیکھیں ان چیزوں کو آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں، اپنی ذات پہ دیکھیں، اپنے گھروں میں دیکھیں، اپنے خاندان میں دیکھیں، سب سے پہلے خود میں دیکھیں کہ ہم کتنے مطلب وعدہ خلاف ہیں۔ سب سے بڑے وعدہ خلاف تو ہم کہیں خود تو نہیں ہے، ہم کہیں جاب کر رہے ہیں تو کہیں ہم اس کا حرام کا تو نہیں لے رہے ہیں، یا تو جاب نہ کریں کہیں پھر۔ اسلام تو پسند ہی نہیں کرتا کہ آپ کہیں جاب کریں، آپ بزنس کریں، آپ تجارت کریں، آپ اپنے کام کریں، خود کے کریں، آپ مالک بنے، کسی کی غلام نہیں بنے۔ لیکن اگر آپ کر رہے ہیں تو وہ پھر آپ کو کرنا پڑے گا۔ نکاح کے بعد اب آپ دیکھ لیں کہ مسلم معاشرے میں مطلب کیا حال ہے، شوہر بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا، بیوی شوہر کے حقوق ادا نہیں کر رہی، تو یہ بھی ایک وعدہ خلافی کی شکل ہے۔ اور والدین کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے کہ نکاح کے بعد لڑکا سوچتا ہے کہ بس اب میری کی آ، وہ اس کی بیوی آ جاتی ہے اور اس کو الگ الگ ہونا، دیکھیں الگ رہے، کچن الگ کرے، یہ حق ہے، جس لڑکی کو آپ لائے ہیں اس کا حق ہے، بالکل کریں، اس کو سیپریٹ کریں گھر والوں سے، الگ رکھیں، اس کو کچن الگ رکھیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا والدین کو چھوڑ دو، ہمارے معاشرے میں یہی ہوتا ہے، اور تبھی ہمارے معاشرے میں الگ ہونے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ کیوں نہیں سمجھا جاتا؟ الگ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، وہ جو لڑکا ہے نا وہ والدین سے پوری طرح کٹ جاتا ہے، اس لیے ہمارے معاشرے میں مطلب کہ اس چیز کو برا سمجھا جاتا ہے۔ لیکن جو اسلامک معاشرہ ہوتا ہے اس میں جو لڑکی کا حق ہے کہ بھائی آپ نکاح کر کے لائیں، اس کا حق ہے، آپ اس کو سیپریٹ دیں کچن، یا آپ کے بھائی کے کپڑے نہیں دھوگی، یا آپ کی مطلب کہ بہنوں کے وہ کپڑے نہیں دھوگی، اس کو آپ سیپریٹ رکھیں۔ لیکن والدین کو ان کی خدمت آپ پر فرض ہے، وہ آپ کو کرنی ہے۔ ہاں والدین کے لیے کوئی کھانا بنانے والا نہیں ہے، اور آپ کی بیوی اخلاقاً طور پر کھانا بنا دے تو اس کو اجر و ثواب ملے گا اس چیز کا، بیوی کو اجر و ثواب ملے گا کہ والدین کے لیے میں کر سکتی ہوں، کہ جیسے ہی آپ کے والدین ہیں میرے بھی والدین ہیں، بیوی یہ کرے تو اس کو اجر و ثواب ملے گا اس چیز کا، لیکن اس پر فرض نہیں ہے۔ اگر بیوی منع بھی کر رہی ہے تو آپ زبردستی نہیں کر سکتے، فرض نہیں ہے اس کے اوپر کہ وہ آپ کے مطلب والدین کا بھی کرے، والدین کا کرنا آپ کے اوپر فرض ہے، آپ کریں، آپ کو الٹرنیٹ تلاش کریں، یا اگر آپ کی بیوی آپ کی بات مانے تو آپ اس سے کہیں۔ اخلاقاً طور پہ لڑکیوں کو بھی یہ بات سمجھاتے ہیں اور سمجھانی چاہیے کہ وہ والدین جیسے اس کے ہیں ویسے ہی آپ کے بھی وہ رشتے میں مطلب والدین ہی بن گئے ہیں، تو اخلاقاً طور پر آپ کو کرنی چاہیے۔ والدین کا اگر کرنے والا کوئی دوسرا موجود ہو یا 2 3 بھائی ہو تو ٹھیک ہے بھائی، ایک بھائی کی وائف کر رہی ہے تو مطلب وہ کرنی چاہیے، اخلاقاً طور پہ یہی فرض ہے کہ آپ کو کرنی چاہیے، لیکن کوئی زبردستی یا کوئی فرض کی کیٹیگری میں نہیں لیا سکتا۔ تو یہ بھی حق ہے، اولاد اور والدین کا ایک حق ہوتا ہے، اس میں دیکھتے ہیں ہم کہ والدین کو چھوڑ دیتے ہیں، سیپریٹ ہونے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ والدین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے جبکہ اسلام میں۔ اور مومن جو ہے نا، ایک جب کوئی وعدہ کرتا ہے تو وعدہ کر کے مومن جو ہے نا بن جاتا ہے، پھر وہ اس وعدے سے اس دائرے سے باہر نہیں نکلتا۔ کیوں نہیں نکلتا؟ کیونکہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ یعنی کہ عہد کی پابندی کرو، جو وعدہ کیا ہے اس کی پابندی کرو، بے شک وعدے کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی۔ بے شک کہا اللہ تعالیٰ نے، یقیناً، انا، انا کا جو مطلب ہوتا ہے نا وہ یقیناً ہوتا ہے، انا، یقیناً تم کو جواب دہی کرنی پڑے گی، جو تم وعدے کر رہے ہو اس کی جواب دہی تم سے ہو کر رہے گی، آخرت میں تم سے پوچھا جائے گا یہ ان وعدوں کے بارے میں۔
تو ان وعدوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ یہ ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے درمیان وعدہ ہے، اور ایک قوم کا دوسری قوم سے اگر کوئی وعدہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے۔ یہاں پہ ایک پوائنٹ کی میں اصلاح کر دوں کہ ایک قوم نے دوسری قوم سے کسی غلط بات پہ وعدہ کر لیا تو اس وعدے کی پاسداری نہیں کرنی ہے آپ کو۔ فار ایگزامپل، ایک قوم نے دوسری قوم سے کہہ دیا کہ بھائی ہم دارو آپ کے یہاں بھی پلوائیں گے اور اپنے یہاں بھی پلوائیں گے، فری آف کاسٹ پلائیں گے۔ دونوں قوموں نے وعدہ کر لیا، تو کیا ہوگا؟ وہ وعدہ کرنے والے لوگ ہی غلط ہیں۔ اس وعدے کی پاسداری آپ کے اوپر لازم نہیں ہے، آپ توڑیں گے اس کو، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ آپ کسی سے کوئی حرام کا وعدہ نہیں کر سکتے، آپ کسی لڑکی سے یہ وعدہ نہیں کر سکتے میں تیرے ساتھ جنا کروں گا، میں تیرے ساتھ کیفے جاؤں گا، یہ وعدہ نہیں کر سکتے۔ کبھی یہ وعدہ کر کے آپ سوچیں کہ ہاں مجھے جانا ہی ہے، اب میں مومن ہوں، میں مطلب کہ ہاں وعدے کی پاسداری کر رہا ہوں، اور اس سے بڑا گناہ وہ کر آ گیا، ایسا نہیں کرنا ہے۔ یعنی کسی حرام کام پر آپ وعدہ نہیں کر سکتے، اصل سمجھانے کا مطلب یہ ہے ان ایگزامپل کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ ایک قوم کا وعدہ اگر دوسری قوم سے ہے، وہ وعدہ اگر حرام پر مطلب کہ مبنی ہے، تو آپ پر اس وعدے کی پاسداری نہیں ہے۔ ایک قوم نے دوسری قوم سے ایک وعدہ کر لیا کہ بھائی ہم اللہ کے قانون کے حساب سے نہیں چلیں گے، ہم آپ کے قانون کے حساب سے چلیں گے، تو یہ وعدہ حرام ہے، اس وعدے کی پاسداری کسی پر لازم نہیں ہے ہم میں سے۔ اس بات کو سمجھیں آپ، یہ بات کہاں تک جائے گی؟ تو ایک قوم کا دوسری قوم سے جو وعدہ ہے، اس میں بھی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی، وہ وعدے کی کیٹیگری میں آئیں گے ہی نہیں، وہ وعدہ آپ کسی سے کر ہی نہیں سکتے، کسی حرام کا آپ وعدہ کر ہی نہیں سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں آپ کو 10% سود دوں گا، بھائی حرام ہے، کیوں دو گے آپ وعدہ ہی نہیں کر سکتے اللہ۔ تو یہ عہد کی پوچھ گچھ ہونی ہے آخرت میں۔ اور تیسرا جو وعدہ ہے، جو کہ ہم نے پہلے نمبر پہ ہی پڑھا تھا، وہ ہے انسان کا اللہ تعالیٰ سے وعدہ۔ انسان کچھ وعدے اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے۔ پہلا وعدہ کیا ہے انسان کا؟ جو اس دنیا میں آنے سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے آ چکا ہے، وہ ہے پہلا وعدہ، وہ ہے توحید کا وعدہ۔ عالم ارواح میں امانت کے جب امانت پر بات چل رہی تھی، تب بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہماری روحوں کے سامنے اسکیم رکھی تھی، ساری مخلوق کے سامنے اسکیم رکھی تھی۔ اس اسکیم رکھنے سے پہلے کا ایک واقعہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو عالم ارواح کا ہی واقعہ ہے، لیکن جو پہلے ہم نے امانت والے کیس میں جو واقعہ پڑھا تھا سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 اور 73 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو لوگوں کے سامنے رکھا تھا، وہ سب مخلوق کے سامنے رکھا تھا، لیکن سب نے منع کر دیا تھا، صرف انسان نے ہی اس کو اٹھا لیا تھا کہ مجھے یہ اسکیم بہت پسند آئی، تو یہ ذمہ داری انسان نے اٹھا لی تھی خود۔ اسی اسی عالم ارواح کا، یعنی جب آدم علیہ السلام کی پیدائش اللہ تعالیٰ نے کر دی، آدم علیہ السلام کی روح سے جو پیٹ سے جتنی بھی قیامت تک جو انسان آنے والے تھے، ان سب کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے نکالا، اور ان کو جس جگہ رکھا وہ ایک عالم ہے، یعنی وہ ایک یونیورس ہے الگ سے۔ عالم مطلب یونیورس، کائنات، عالم ارواح کہتے ہیں ہم، تو اس یونیورس کا نام ارواح ہے، ٹھیک ہے۔ تو ملٹی ورس ہم کہتے ہیں نا الحمد للہ رب العالمین، یعنی عالم کی جمع ہے عالمین، عالم کی جو جمع ہے وہ عالمین، یعنی بہت ساری کائنات ہے۔ تو ایک کائنات میں ہم سے وعدہ لیا گیا جس کا نام ہے ارواح، ارواح کائنات، ٹھیک ہے۔ عالم ارواح میں ہم سے ایک وعدہ لیا گیا تھا، وہ وعدہ کیا تھا؟ کہ ہم سے توحید کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیتا، ان روحوں کو نکال کر ان سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تو سب نے کہا تھا ہمارا رب آپ ہیں۔ تو وہ جو وعدہ ہے وہ سورہ اعراف میں آپ کو 172 پہ ملے گا، آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اور اے نبی لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جبکہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا، بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا، اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا، یعنی ان کو خود ہی ان کے اوپر گواہ بنا لیا تھا لوگوں کو، پھر ان سے پوچھا تھا کیوں میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا وہ کالو بلا، کیوں نہیں؟
ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ سب نے کہا تھا، آپ نے بھی کہا تھا، میں نے بھی کہا تھا، سب نے کہا تھا، جتنے بھی انسان دنیا میں موجود ہیں، چاہے مودی جی ہو چاہے یوگی جی ہو، سب نے کہا تھا کہ ہاں تو ہی میرا رب ہے۔ سب نے یہی وعدہ کیا ہے اپنے رب سے، چاہے فرعون ہو چاہے ابو جہل ہو، سب کی روحیں تھیں، سب نے وعدہ کیا تھا ہاں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو یہ جو بات تھی پھر اللہ تعالیٰ نے آیت میں آگے بتایا، یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے۔ یعنی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ کہیں تم قیامت کے دن یہ آبجیکشن نہ اٹھا لو کہ ہم تو بے خبر تھے اللہ تعالیٰ، ہمیں تو دنیا میں توحید کا کسی نے بتایا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم سے وعدہ تو تمہارے دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے ہی لے لیا تھا، اور تم خود اس پر گواہ تھے۔ تو یہ وعدہ ہم کر کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اس پہ آبجیکشن یہ اٹھ سکتا ہے کہ وہ وعدہ تو ہم دنیا میں موجود ہے، ہم نے کیا ہے، ہمیں یاد نہیں عالم اروا میں کیا ہوا تھا۔ لیکن اگر ہمیں یاد رہ جاتا تو وہ ایگزام ختم ہو جاتا، جو وہ اسکیم ہم نے ابھی جو امانت والے کیس میں ہم نے پڑھی تھی نا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 72، وہ جو اسکیم پہ ہم نے لبیک کہا تھا اللہ تعالیٰ میں، ہاں یہ تم مجھے بھلا کے بھیجنا سب کچھ، میں آؤں گا اس قرآن کی دعوت کو آگے پھیلا کر، میں آؤں گا تیری فرما برداری کر کے، میں آؤں گا تیرے نیک بندوں میں شامل ہو کر، مجھے تو جنت دینا۔ وہ جو وعدہ کر کے ہم آئے تھے اللہ تعالیٰ سے، اس کا تقاضا یہ تھا کہ عالم اروا کا وعدہ ہم سے بھلا دیا جائے، لیکن اتنا بھلا دیا جائے کہ وہ ہمیں یاد ہی نہ رہے، تو پھر کیا ہو؟ تو پھر اس وعدے کی بیس پہ اللہ تعالیٰ آخرت میں کیوں پوچھے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے نا، یہ ہم نے اس لیے کہا، یعنی یہ جو وعدہ لیا تھا یہ اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے۔ تو وہ تو ہم اب بھی کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ بے خبر تھے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اللہ اللہ سے جو کیا ہوا جو وعدہ ہے نا توحید کا، وہ ہماری فطرت میں موجود ہے۔ وہ وعدہ ہمیں کیسے وہ یاد ہوگا؟ ہماری اللہ تعالیٰ نے فطرت میں توحید رکھ دی، انسان کی فطرت میں۔ تبھی آپ غیر مسلم سے بھی وہ کہتے ہوئے سنیں گے سب کا مالک ایک، یعنی توحید ہماری اندر ہے، فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی۔ اب وہ اس توحید کو اسپارک کرنے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پھر دو نشانیاں ہیں، ایک تو کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں، ان پر انسان غور و فکر کرے تو اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے کہ ہاں اس کو پوری کائنات کو بنانے والا ایک کریٹر ہے، تو اس کی فطرت اندر سے آواز دے گی کہ ہاں بالکل یہی بات ہے، اس رب کو بنانے والا، ہاں اس کائنات کو بنانے والا ایک ہی رب ہے۔ دوسری آیت، اللہ تعالیٰ نے جو کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں ان کو بھی آیت کہا، اور دوسری ہے قرآن، قرآن کی جو آیتیں ہیں اس کو بھی تو آیت کہتے ہیں، یہ بھی تو نشانی ہے۔ تو مومن جب یہ نشانیاں دیکھتا ہے کائنات کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے کہ میں تمہیں وقت وقت پر ہدایت بھیجتا رہوں گا پیغمبروں کے ذریعے، تو پیغمبر جب قرآن کی دعوت کو لے کر آتے ہیں اور وہ جو آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، تو مومن کا جو وہ اندر توحید والا وعدہ ہے وہ دعوت کو اپیل کرتا ہے کہ ہاں یہ تو، یہ جو نبی ہے یہ تو میری فطرت کے اکارڈنگ بات کر رہا ہے، یہ تو وہی بات کر رہا ہے جو حق ہے، یہ تو وہی بات کر رہا ہے جو کائنات میں ہے۔ تو مومن کو ایسے وہ وعدہ یاد آ جاتا ہے جیسے ہمیں وہ وعدہ یاد آیا کس کے ذریعے؟ کے ذریعے، یہ وعدہ ہمیں قرآن کے ذریعے یاد آیا، تو یہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو دلیل بنا گا، یعنی ایک وعدہ ہے توحید کا جو ہم اللہ تعالیٰ سے کر کے آئے ہیں، ٹھیک ہے، اس وعدے کو بھی اللہ تعالیٰ آخرت میں رکھے گا دلیل کے طور پہ۔ ایک اور وعدہ ہے جو ہم دنیا میں کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں آیت نمبر 4 ہے، ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورہ فاتحہ ہے۔ دن میں آپ اگر 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں تو کتنی مرتبہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہوں گے؟ اگر فرض پڑھتے ہیں آپ تو 17 مرتبہ آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، صرف اگر فرض پڑھیں دن میں، لیکن آپ سنتیں بھی پڑھتے ہیں، آپ نفل بھی پڑھتے ہیں، یعنی 30 35 40 45 سے 50 اتنی مرتبہ آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اتنی مرتبہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ وعدہ کرنے کے بعد آپ کسی کی عبادت کر ہی نہیں سکتے، اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے وعدہ خلاف ہو رہے ہیں۔ اگر آپ مدد اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مانگ رہے ہیں تو بھی آپ اللہ تعالیٰ سے وعدہ خلافی کر رہے ہیں۔ ہر رکعت میں کہتے ہیں آپ، نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہیں آپ، قرآن کے اسٹارٹنگ میں آپ یہ کہتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور یہ کہنے کے بعد آپ مدد مانگتے پھر کسی اور سے؟ دعاؤں کا سننے والا آپ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو مان لیں، کسی پیر کو، کسی ولی کو، یہاں تک کہ کسی پیغمبر کو، یہاں تک کہ کسی فرشتے کو، ان کو بھی آپ دعاؤں کا سننے والا، اس کا جواب دینے والا اگر مان رہے ہیں، آپ کا یہ عقیدہ ہے، تو یہ آپ اللہ تعالیٰ کے وعدہ خلاف ہو رہے ہیں۔ آپ کسی سے دعا نہیں مانگ سکتے، صرف اللہ تعالیٰ سے دعا۔ دعا بھی عبادت ہے، عبادت اللہ تعالیٰ کی کرنی، عبادت ہی نہیں بلکہ عبادت کا مغز ہے، حاصل اور نچوڑ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہے آپ کا کہ دعا صرف اللہ تعالیٰ سے، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی۔ ایسا نہ ہو کہ مسجد میں اللہ اللہ اور باہر نکل گئے تو اللہ موجود ہی نہیں ہے، باہر شیطان کی عبادت چل رہی ہے۔ ایک نیو مسلم، ایک وہ واقعہ ہے، وہ کسی نے سنایا تھا، اب وہ پتہ نہیں اس کی وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، لیکن واقعہ ہے ایک نیو کی ایک نان مسلم تھا جو کہ اسلام میں داخل ہوا۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس نے نماز پڑھنی سیکھی، اس کے جو ارکان ہیں وہ سیکھے، اور وہ حج کے لیے مطلب اس کی تمنا ہوئی کہ میں حج پہ جاؤں، اور وہ حج پر گیا۔ حج سے آنے کے بعد یہ دیکھا گیا کہ جو اس کے گھر کے پاس ایک مندر تھا، جب بھی اس کے سامنے سے نکلتا ہے بڑھتا تو وہاں بھی سر جھکاتا۔ تو کسی نے پوچھ لیا، جی آپ تو مسلمان ہو گئے، اب ان کے آگے سر کیوں جھکا رہے ہو؟ تو وہ بولا بگاڑنی ان سے بھی نہیں چاہیے، یعنی ان سے بھی نہیں بگاڑنی چاہیے، اللہ تعالیٰ پہ تو ایمان لے آیا لیکن ان سے بھی تو نہ بگاڑنی چاہیے ہمیں۔ تو یہ چیز ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی بھی عبادت کر رہا ہے، ساتھ ساتھ اس کی بھی کر رہا ہے، تو یہ بھی آپ وعدہ خلافی کر رہے ہیں۔ جو کلمہ پڑھ کر آپ داخل ہوئے ہیں اس کے آپ نے خلاف ورزی کر دی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ تو یہ ایک مومن کا وعدہ ہوتا ہے، جو انسان کا اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہوتا ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کے کچھ انسان سے بھی وعدے ہیں جو اللہ تعالیٰ پورا کرے گا۔ آپ یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ سے ایک وعدہ کرے اور وہ اس کو پورا نہ کرے، ایسا ہو سکتا ہے کبھی؟ آپ خود سوچیں، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی کر سکتا؟ جو رب کہہ رہا ہے وعدہ خلافی کرنے والا منافق ہے، اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بتایا، جو رب کہہ رہا ہے میں وعدوں کی تم سے جواب دہی کروں گا، پوچھ گچھ کروں گا، آخرت میں تمہیں کھڑا کروں گا سامنے اور تم سے پوچھوں گا تمہارے عہد و پیمان کے بارے میں، تمہارے وعدوں کے بارے میں، تو کیا وہ رب اپنا کیا ہوا وعدہ بھول جائے گا؟ سوچنے والی بات ہے۔ کیا وہ خود وعدہ خلاف ہو جائے گا؟ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے اپنی۔ نہیں ہو سکتا نا۔ تو اب ہم اللہ تعالیٰ کے وعدے دیکھ لیتے کہ اللہ تعالیٰ کے کیا وعدے ہیں، لیکن وہ وعدے کب ہیں؟ وہ کچھ کنڈیشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے اس کے ساتھ کنڈیشن لگائی ہے، اگر یہ اور یہ کرو گے تو یہ وعدہ ہے، اگر یہ اور یہ نہیں کرو گے تو اس کا وعدہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ پورا کرے گا۔ جیسے اگر اگر آپ میری فرمانبرداری کا راستہ اختیار کرو گے تو جنت کا وعدہ ہے، اگر آپ میری نافرمانی کا راستہ اختیار کرو گے تو جہنم کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جہنم کا وعدہ بھی پورا کرے گا، جنت کا اگر وعدہ پورا کرے گا تو جہنم کا وعدہ بھی اللہ تعالیٰ پورا ہی کرے گا۔ تو ایک وعدہ تو یہ رہا اللہ تعالیٰ کا، وہ ہے جنت کا۔ وہ وعدہ کیا ہے کہ جس میں کہ جو بھی ایمان لائے گا اللہ تعالیٰ پر اور نیک اعمال کرے گا اور اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بندہ بن کر وہ رہے گا، تو اللہ تعالیٰ کا اس سے وعدہ ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیک ایمان والے ہیں الحمدللہ، تو ایمان کو اور بڑھائیں، نیک اعمال کریں، اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بن جائیں، تو یہ وعدہ بھی ہمارے ساتھ پورا ہو جائے گا۔ ایک اور وعدہ ہے اس کے اپوزٹ، اگر ہم ایمان نہیں لائیں گے، نیک اعمال نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار نہیں بنیں گے، تو اللہ تعالیٰ کا دوسرا وعدہ ہے کہ وہ جہنم میں ہم کو ڈالے گا، جہنم سے ہم کو بھر دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے نبی کے ذریعے وہ کہلواتے ہیں، اے نبی ان سے کہہ دو، انہیں بشارت دے دو جہنم کی۔ بشارت کہتے ہیں وہ خوشخبری کو، جیسے آپ کو لڑکے کی بشارت دے دو، لڑکے کی خوشخبری دے دو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی ان کافروں کو، ان حق کا انکار کرنے والوں کو بشارت دے دو جہنم کی، جہنم کی بشارت دی جا رہی ہے۔ تو یہی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ اگر تم یہ کام نہیں کر رہے تو اس چیز کی خوشخبری ہے، تم اس چیز میں وہ خوش رہنا چاہتے ہو، جہنم میں خوش رہنا چاہتے ہو، تو تمہیں بشارت ہو جہنم کی۔
تم جنت میں خوش رہنا چاہتے ہو تو اس کے اکارڈنگ عمل کریں. تو یہ چیزیں ہیں. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں جنت والا وعدہ پورا کرنا ہے یا جہنم میں وہ جہنم والا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہمارے ساتھ پورا ہو. یہ ہمیں خود کو دیکھنا ہے ہم کس کیٹیگری کے لوگ ہیں. آپ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جنت کا وعدہ پورا کرے تو ایمان لانا ہی پڑے گا. والعصر میں کیا پڑھ کر آئے ہم؟ جو نزاعت ہے وہ جن کے اندر چار خوبیاں پائی جاتی ہیں. پہلی ایمان، دوسری نیک اعمال، تیسری حق کی دعوت آپ کو دینی، چوتھی صبر کرنا. یہ چار خوبی ہے تو آپ کی نجات ہو سکتی ہے، ورنہ تمام انسان خسارے میں ہے. یہی تو پڑھ کے آئے والعصر میں. تو یہ چار خوبیاں اپنے اندر پیدا کرو اور تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کا وعدہ آپ کے ساتھ پورا کر دے گا. اگر یہ چار خوبیاں اپنے اندر پیدا نہیں کرو گے، ایمان نہیں لاؤ گے، نیک اعمال نہیں کرو گے، اس دعوت کو آگے نہیں پہنچاؤ گے، اور جو مصیبت پریشانی آئیں گے تو اس پر صبر نہیں کرو گے، تو پھر جہنم کا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے. ایک اور وعدہ ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جو حق ہے وہ ہمارے پاس ہے. اسلام حق ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے. لیکن دنیا میں سب سے مغلوب کون ہے؟ مسلمان. پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں میں. کہیں کوئی عزت نام کی ان کے پاس شے نہیں ہے. ان کا کوئی کتنا بھی بچہ مار جائے ان کے جگر پہ کچھ بھی نہیں ہوتا. ان کی بہنوں کے ساتھ کوئی ریپ کر جائے، ان کے بھائیوں پہ کوئی بم برسا جائے، ان پر جوں تک بھی نہیں رہتی. کیوں؟ سب سے مغلوب ہمیں، بے غیرت ہمیں. اگر ایک بھائی کے سامنے اس کی بہن کا اگر ریپ ہو رہا ہو، بھائی کتنا بھی کمزور ہے، اس کو پتا ہے کہ میں اگر ریٹیلیٹ کروں گا، میں اگر جوابی کارروائی کروں گا تو میری جان کا خطرہ ہے، میری جان جا سکتی ہے، تو وہ بھائی یہ گوارا کرے گا کہ میری جان چلی جائے. یہی تو غیرت ہے. وہ گوارا کرے گا میری جان چلی جائے، لیکن میں یہ کام اپنے سامنے نہیں ہونے دوں گا. یہ ہے غیرت. لیکن ہم ہیں بغیرت. ہم میں سے غیرت نکل چکی ہے. ہمارے بچوں کو کوئی کتنا بھی مار دے، ہماری بہنوں کے ساتھ کوئی ریپ کر دے، ان کی عزت لوٹے، ان کی آبرو لوٹے، ان کو کوئی کھانا نہ دے، ان کو کوئی دانا پانی نہ دے، ہم اپنے عیش و آرام میں مگن ہیں. ہمارے پاس کیا نہیں ہے. دنیا کی دولت اللہ تعالیٰ نے ہمارے قدموں میں رکھ دی. دنیا کے جو تیل کے ذخیرے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے قدموں میں رکھ دیے. دنیا کا جو پیسہ ہے وہ ہمارے قدموں میں رکھ دیا. دنیا کا جو سونا ہے وہ ہمارے قدموں میں رکھ دیا. اس کے بعد ہمارے کیا حال ہے ایک امت کی حیثیت سے؟ تو یہی بے غیرتی کا عالم ہے. تو جب یہ عالم ہمارا رہے گا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہمارے ساتھ کیسے پورا رہے گا؟ وہ وعدہ کیا ہے؟ سورہ مومنین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ آل عمران میں آیت نمبر 139 میں، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب رہو گے. ایک وعدہ تو یہ ہے. تم دنیا میں غالب رہو گے، تم مغلوب ہونے کے لیے نہیں آئے ہو. شرط کیا ہے؟ وہاں بھی شرط ہے وعدے کی، تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب رہو گے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ وعدہ ہمارے ساتھ پورا نہیں ہو رہا. دنیا میں دیکھیں آپ، ہم غالب ہیں. ایمان والے ہونے کا دعویٰ تو 2 ارب مسلمان کر رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن کیا دنیا میں غالب ہیں؟ نہیں ہے. عزت نام کی کوئی شے نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ تو جھوٹے نہیں ہے، نعوذ باللہ. ہم میں وہ ایمان نہیں ہے، ہم مومن نہیں ہے. کا مطلب یہ ہے ہم ایمان والے ہوتے، ہم مومن ہوتے تو ہم دنیا میں وہ غالب ہوتے ہیں. تو غلطی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا. یہ بات میں نے پہلی کلیئر کر دی. اس کا مطلب یہ 2 ارب جو آپ کو مسلمان کا آپ ڈیٹا لیے پھر رہے ہیں نا، یہ فیک ڈیٹا آپ کے پاس اتنے نہیں ہے، بڑے کم ہیں. اللہ تعالیٰ کے جو چنندہ بندے ہوتے ہیں بڑے کم ہوتے ہیں. وہ 2 ارب نہیں ہے. وہ اس میں سے کتنے منافق ہیں، کتنے جہنم کا ایندھن بنیں گے آپ کو کیا پتا. 2 ارب ہوتے تو دنیا میں غالب ہوتے. ایمان والے نہیں ہے. ایمان نہیں ہے ہمارے اندر. روایتی ایمان ہے، حقیقی ایمان ہمارے اندر نہیں ہے. تو یہ دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہمارے ساتھ کیسے پورا ہوگا؟ ہم دنیا میں غالب کیسے ہوں گے؟ یہ وعدہ دیکھا ہم نے. ایک وعدہ کیا ہے؟ ایک وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے جو سورہ نور میں ہمیں ملتا ہے. سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ہم سے. اس وعدے کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے 2 کنڈیشن لگائی ہیں. وہ وعدہ ہے خلافت کا. دنیا میں خلافت عطا کرے گا اللہ تعالیٰ، لیکن وہ کب؟ اس کے ساتھ 2 کنڈیشن ہے. ایک ہے ایمان، دوسری ہے نیک اعمال. یعنی ایمان لانا پڑے گا،
ایمان لانے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ تمہیں غالب کرے گا، اور صرف ایمان لانا کافی نہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری بھی اختیار کرنی پڑے گی۔ صرف یہ دو کام کر لو، تمہیں خلافت مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نور آیت نمبر 55 میں، اللہ نے وعدہ کیا ہے، یہاں وعدہ کا اللہ تعالیٰ نے ورڈ یوز کیا، وعد اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا عہد ہے یہ۔ وہ عہد کیا ہے؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور اچھا کام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ، یعنی تم 2 ارب میں سے ان لوگوں کے ساتھ وعدہ ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے ساتھ وعدہ ہے۔ ادروائز جتنے باقی کے لوگ ہیں ایمان اور نیک عمل سے خالی ہیں، پہ کون ہے دور، ان کے ساتھ وعدہ ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کنڈیشن کے ساتھ ہوتا ہے، نیک عمل کرے، وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے ہوئے گزرے لوگوں کو بنا چکا ہے۔ وہ تمہیں اسی طرح خلافت عطا کرے گا جس طرح پہلے کے لوگوں کو وہ دے چکا ہے خلافت۔ ان کے لیے ان کو اس دین کی بنیاد مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا، اور جسے اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کی موجودہ ڈر کی حالت کو امن سے بدل دے گا۔ جو موجودہ ڈر کی حالت ہے مسلمانوں کی، اگر یہ ہم نے دو کام کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کو امن سے بدل دے گا۔ بس وہ میری بندگی کریں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں۔ تو یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ آپ خود سوچ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ وعدہ خلاف لگ رہا ہے آپ کو؟ 1% بھی لگتا ہے اللہ تعالیٰ وعدہ خلاف ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے دو وعدے ہیں، ایک تو آخرت میں پورا ہوگا کہ جنت جہنم کا فیصلہ آخرت میں ہوگا، چلیں اس وعدے میں ہم کون سی کیٹیگری کے لوگ ہیں وہ تو آخرت میں پتہ چلے گا، لیکن دنیا میں بھی تو ہمیں کچھ نہ کچھ پتہ لگ رہا ہے۔ دنیا میں بھی جو اللہ تعالیٰ کا دنیا میں ہم سے وعدہ ہے کہ دنیا میں تمہیں غالب کرے گا اگر تم ایمان والے ہو، دنیا میں تمہیں وہ اللہ تعالیٰ خلافت عطا کرے گا اگر تم ایمان اور نیک امال کا حق ادا کر دو۔ دنیا میں اگر ہم پہ اللہ تعالیٰ کے یہ وعدے پورے نہیں ہو رہے ہیں تو ہم کیسے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ آخرت میں جنت والا وعدہ پورا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کر دے گا، جہنم والا وعدہ پورا کرے گا، یہی ہمارا عمل رہے تو ہمارے عمل یہی رہے تو جہنم کا وعدہ ہمارے ساتھ پورا ہوگا اللہ کا۔ جب دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا نہیں ہو رہا تو ہم ڈائریکٹ سمجھ سکتے ہیں ایمان نہیں ہے ہمارے اندر۔ ایمان پیدا کرنے والا ہمیں پیدا کرنا پڑے گا، حقیقی ایمان نہیں ہے، ایک روایتی ایمان ہے۔ میرے والدین مسلمان تھے، میں مسلمان ہوں، میں نے کوئی غور و فکر نہیں کیا، کوئی کائنات پہ تدبر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے قرآن کو میں نے نہیں سمجھا، بس ایسے ہی ہے ایمان۔ یہ ایمان کوئی حقیقی ایمان کوئی ہے؟ حقیقی ایمان پیدا ہوتا ہے، ڈیولپ ہوتا ہے انسان کے اندر۔ انسان جب غور و فکر کرتا ہے تو اس کے اندر حقیقی ایمان پیدا ہوتا ہے، وہ حقیقی ایمان ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا۔ تو وعدوں کے تعلق سے ہم نے سمجھا کہ انسان جو ہے نا 3 طرح کے وعدے کرتا ہے۔ ایک طرح کا وعدہ تو وہ ہے جو انسان اور خدا کے درمیان ہوتا ہے، انسان خدا سے کرتا ہے یا خدا انسان سے کرتے ہیں۔ دوسرا جو وعدہ ہے وہ انسان اور انسانوں کے درمیان کے وعدے ہوتے ہیں، تو مومن ان کی بھی پاسداری رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں کی بھی پاسداری رکھتا ہے، اور انسانوں سے کیے ہوئے وعدوں کی بھی پاسداری رکھتا ہے۔ تیسرا جو وعدہ ہوتا ہے وہ ایک قوم کا دوسری قوم سے وعدہ ہوتا ہے، تو مومن ان چیزوں کی بھی پاسداری رکھتا ہے۔ انسانوں سے انسانوں کے جو وعدے میں ہے ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ اگر آپ کہیں جاب کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ اگر اس کے ٹائم میں جو آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے اس کے ٹائم میں آپ کچھ اور کام کر رہے ہیں تو وہ سیلری آپ کو حرام کی ملے گی۔ نکاح میں بھی ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، ایک وعدہ ہے، ایک معاہدہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کریں گے۔ اولاد اور والدین کا بھی ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ وہ بڑھاپے میں جو اولاد ہے وہ اس کا سہارا بنے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ خوبیاں پیدا کرے، یہ جو 6 خوبیاں ہم نے پڑھ لی اللہ تعالیٰ انہیں ہمارے اندر ہی ان 6 خوبیوں کو راسخ کر دے، بسا دے، ہمیں ان 6 خوبیوں پر عمل کرنے والا اللہ تعالیٰ بنا دے۔ یہ ہمیں اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہے اگر ہمیں جنت میں جانا ہے، نہیں جانا ہے تو مت ڈیولپ کریں، اس کے اپوزٹ چلیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کوئی کسی چیز کا منافع نہیں ہے۔ پہلی خوبی وہ اس کو ریوائز کر لیتے ہیں، ہم بار بار ریوائز کریں گے، ہمیں دھیان بھی رہے گا، اور ہمارے دلوں میں اگر یہ دماغ میں بیٹھ گئی تو ہمارے دلوں میں بیٹھے گی، اور دلوں میں بیٹھ جائے گی تو ہمارے عمل میں بھی انشاءاللہ یہ خوبیاں اتر جائیں گی۔ ایمان لانے کے بعد پہلی خوبی ہے نماز میں خشوع اپنانا ہے مومن کو،
پھر بیکار کی باتوں سے بھی دور رہنا ہے، زکوٰۃ کے طریقے پہ عمل کرنا ہے، روز اپنا تزکیہ کرنا ہے، اس کے بعد اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ ہاں، چوتھے نمبر پہ، پانچویں نمبر پہ امانت میں خیانت نہیں کرنی ہے، امین بننا ہے، اور جو وعدے کیے ہیں اس کا آپ کو خیال رکھنا ہے، یعنی وعدہ خلافی نہیں کرنی ہے۔ تو یہ 6 خوبی ہم نے پڑھی ہیں انشاءاللہ۔ اب کہ کل ہم 7ویں خوبی پڑھیں گے، اور 7 ہی خوبی ہیں بس، 7 خوبیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دے دی۔ 7 کام تو کرنے ہی ایمان لانے کے بعد، ایک ایمان لانے کو جوڑ لیجئے، ایمان کو بھی انکلوڈ کر لیجئے تو 8 کام ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم ایمان والے ہیں الحمدللہ، ہمیں اپنا ایمان اور بڑھائیں اس کو ہم، لیکن یہ 7 کام اگر ہم اپنے اندر 7 خوبیاں پیدا کر لیں تو جنت پکی ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو کوئی جھوٹا وعدہ کر کے نہیں جائیں گے، تو ہمیں ان کے وعدے پہ بھی یقین رکھنا چاہیے کہ جس نے ان آیتوں پر عمل کر لیا اس کے لیے جنت پکی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں پہ عمل کرنے والا بنائے، اور جو اللہ تعالیٰ کے وعدے ہمارے ساتھ ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے جو وعدے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے ساتھ پورا کرے۔ جزاک اللہ خیر۔